انگوٹھا ٹیک رہے نا ایک، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے۔ مولانا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر، لائر، انجینئر یہ سب پاگل لوگ، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو اتنے مولانا سب پاگل ہیں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے میرے نزدیک دونوں پاگل ہیں۔ یہ دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس حیثیت سے دین کی خدمت کی۔ اللہ نے آپ کو لائر بنایا ہے، اس اینگل سے آپ دین کی خدمت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے، اس اینگل سے خدمت کیجیے۔ آپ کسان ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے۔ آپ ٹیچر ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے۔ کوئی آدمی گھاس چلتا ہے، اس ڈھنگ سے کرے۔ رکشہ چلانے والا اس ڈھنگ سے کرے۔ مولانا صاحب ہے تو آپ اپنے حساب سے کام کیجیے، اپنے حصے کا کام کیجئے، آبجیکشن کرنا چھوڑ دیجئے، اور دماغ شریف کی نسوں کو ٹھیک ٹھاک رکھ لیجئے، ورنہ اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں، اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جو ڈاکٹر جو گئے ہیں اسپتال نہ، ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں، پڑھیے اور اللہ اپنے رب کے مخلص بندے بن جائیں۔ اللہ کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن کتنا ہی مال آ جانے کے بعد ہائے اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے، دے بے ایمانی، دے لوٹ کھسوٹ۔ ابھی مردود کو دیکھا ہے کہ میں نے کوئی 2 ہفتہ 15 دن کی بات، شاید ہاں 15-16 دن کی، باپ مر گیا اس کا، تو اپنے ابا کو دفنا کیا گیا، تو بڑکا جو لڑکا تھا اس لڑکے نے جانتے ہو کیا کیا حضرت؟ اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا، وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا، اور قبر کھودا اپنے ابا کی، مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا ہے۔ کتنے خبیث ذہنیت کے یار، بھائیوں کا حق ڈاکہ ڈال کر کے کھا جانے والے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھا ہے حساب کا کوئی دن نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے کہ کیسے گزاری ہے زندگی، تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے کہ ادھر کا بند ہوگا ادھر سے بھاگ کے چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے ساتھ۔ جن لوگوں نے گولی مونگ پھلی کی دکان سمجھ لیا جنت کو نا، ان پاگلوں کے لیے یہ میرا اسپیشلی میسج ہے، ان پیروں کے لیے بھی، ان مولویوں کے لیے بھی جو صرف پیر کا پرچار کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر کے، بہرائچ شریف شہر کے حوالے جو مجھے معلوم پڑا کہ درجنوں ادارے اہل سنت و جماعت کے چھوٹے بڑے ہیں، 3 مدرسے غیروں کے ہیں، مگر شہر کی اکثریت کو دیمک کی طرح چاٹ گئے لوگ۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لہبڑ لگاتے رہیے، غازی میاں کا جھنڈا ہے، نماز کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ غازی میاں نے کس کام کے لیے قربانی دی تھی؟ کبھی اس کو پڑھا آپ نے؟ نبی کے دین کے لیے شہادت کا جام نوش کیا تھا انہوں نے، جھنڈا لگانے کے لیے نہیں۔ مرچی لگے تو لگتی رہے کسی کو۔ 18 سال کی عمر میں کریہ جوان اپنی شہادت پیش کر رہا ہے، دین مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے، اس کے تحفظ و بقا کے لیے، اور تم نے ہلڑ بازی سمجھ رکھا اس کو، دین کو۔ جھنڈے لگائیں گے، لابڑ پھیرائیں گے، یہاں جائیں گے، پیدل جائیں گے، لیٹ لیٹ کے جائیں گے، کود کود کے جائیں گے۔ کیا جنگلی پن ہے یارو یہ تمہارا؟ اس کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے؟ ہسٹری پڑھیے سرکار غازی میاں کی، کیا ان کی کوئی نماز چھوٹی ہے؟
کیا انہوں نے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے تھے؟ کیا چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے وہ لوگ؟ جی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں نہیں جل رہا ہوتا. بدلو اپنی طرز زندگی کو، سوچ بدلیے، سوچ کو، اور سادگی پسند بنیے. ہم بھی یہ تھوڑی بڑی ٹوپی لگا لی ہیں ذرا، پہلے چھوٹی لگاتے تھے تو لوگ کہتے ارے یار تھوڑا مولانا دکھیے تو صحیح. تو ہم نے کہا کیسے دکھا جاتا ہے؟ کہا ذرا بڑکی ٹوپی لگائیے. تو یہ 1000 کی ٹوپی لے کے آئے تاکہ مولانا میں بھی دکھوں. عجب چلن ہے، لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو ہم بھی تھوڑا دکھنے لگے ہیں ابھی. سادگی پسند بنیے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا میرے نبی کے دسترخوان پر بیک وقت 2 سالن کھاتے نہیں دیکھا. اور آج ہم دسترخوان، ابھی کھانا کھانے گئے ہم لوگ، بکرے کا گوشت رحمت اللہ علیہ جناب مٹھائی مہودے، اور چاول شریف، روٹی شریف، اور حضرت دال قبلہ رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ خوب تھا. سرکار ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 سالن حضور کے دسترخوان پہ نہیں دیکھا. ہمیں چین نہیں آتا، بھونا ہوا الگ ہونا چاہیے، تلا ہوا الگ ہونا چاہیے، چکن کرسپی، چکن برا، مٹن برا، دبائے جا رہے. بھائی صاحب تھوڑا اپنے پیٹ کا خیال رکھا کیجیے. ہاں بھلے ہی کھانے کا سامان دوسرے کا، مگر پیٹ شریف تو آپ کا ہے. رحم کیجیے اپنے آپ پر. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی، 3-4 بچیاں تھیں ان کے یہاں، جوان ہو چکی تھیں، شادی کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، پیسے ویسے نہیں تھے. اور ویسے بھی ہمارے جس سماج میں ہم رہتے ہیں نا، اس سماج کا حال یہ ہے، لڑکا چاہے ایک دم کالا کلوٹا ہو حضرت، بھجیٹا ایک دم، بڑا کوا نہیں ہوتا کالا کالا، جب اس کی امی جائیں گی رشتہ ڈھونڈنے، کہا امی ایسی ڈھونڈنا جیسے ٹیوب لائٹ ہے. ہم نے کہا بیٹے ذرا اپنا رخ زیبا تو ایک بار دیکھ لو، کالے کوے صاحب. اور ماؤں بہنوں نے بھی کیا سسٹم بنا رکھا حضرت. آج اس کے گھر جائیں گے کھانے کے لیے، جھنڈ بنا کر کے، کہا لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. گئے، اب اس بیچاری نے، لڑکی کی ماں نے، باپ نے 10-5 ہزار جو حیثیت تھی، خوب بڑھیا کھانا وانا بنایا کہ لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، رشتہ آ رہا ہے. گئے، خوب دبا کے کھایا، 4-5-10-20 عورتیں. تو پھر لڑکی کو بلائیں گے، تھوڑا چل کے بتاؤ لنگڑی تو نہیں ہے. میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کو بلکاریں گے کہ بولے گونگی تو نہیں ہے، کھا پی لیا، اچھا بہن چلتی ہے، ہاں انشاءاللہ کل فون پہ بتائیں گے. آپ چلیں گے صاحب، کل فون کرتی ہیں بہن وہ تھوڑا پسند نہیں آیا. اب وہ تو دوسری جگہ پھر تشریف جاتی ہیں، 2 جگہ 3 جگہ. اس طرح جا کر کے کھانا کھا کر آنے والی عورتوں کان کھول کے سن لو، اس طرح کھانا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے. ہاں دبا کے کھا کے آؤ، گناہ عظیم ہے. تم باہر سے پہلے پتہ لگا لو سارا حساب کتاب، پھر جاؤ کسی گھر پہ. کسی بچی کا رشتہ اگر 2-3 بار اس طرح سے دیکھ کے ٹھکرا دیا جائے تو اب اس کا رشتہ آنا بند ہوتا ہے. محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ تو کمی ہے لڑکی میں جبھی رشتہ نہیں آ رہا ہے. یہ جنون کا عارضہ ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میری بھی فلائٹ ہے 8:00 پہ لکھنؤ سے، تو میں کوئی 15 سے 20 منٹ آپ کی دہلیز سماعت پہ ہتھوڑے مار رہا ہوں.
شادی وادی جب ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بچے اچھے نہیں پیدا ہوتے نا تو پورا گھر پورا محلہ اللہ توبہ، اللہ جانے کس میں کمی ہے، اللہ جانے کس میں کمی ہے، وہ لگ گیا لائن میں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ جانچ وہ جانچ، 50,000 کی جانچ ہو گئی، کچھ نہیں تو کوئی ارے وہ فلانے بابا نے بہت بڑھیا تعویذ بناتے ہیں چلیے ہاں وہ یوں ہوا تھا تو اس کے ہاں کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو اس کو بتایا بہت بڑھیا تعویذ لگتی ہے بابا کی، آپ وہ پہنچی بابا کے ہاں، بابا وہ ہاں ہاں کیا بات، کہا وہ ایسا ایسا ہے اور کچھ ہاں نہیں مایوس نہیں ہونا، بالکل کسی کو میں آنسو نہیں رونے دوں گا، کام ہو جائے گا۔ بابا کیا لگے گا، بندر کا ناخون، بھالو کے مونچھ کا بال، شیر کے سینے کی ہڈی، ہرن کا نافا، اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کس بلا کا نام ہے، میرے حضرت کہاں ملتا، کہا پیسہ دیجئے سب ملتا ہے، کتنا آگے 10,000 وہ رکھ دیا حضرت نے، کہا اچھا نوچندی جمعرات کو ہے نا، پھر وہ نوچندی جمعرات کو تشریف لے گئی اور کالا پیلا لال گلابی لکیر فقیر کھینچ کر کے اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا، اس کو گلے میں لٹکا دینا، اس کو کمر میں باندھ دینا، اس کو کانٹا والے درخت میں لٹکا دینا، اس کو پلاتی رہنا، پی گئی سال بھر پیتی رہی کچھ نہیں ہوا، 10,000 بابا کے بن گئے۔ اور جانتے ہو بلائیں کہاں سے نکلتی، ہمارے مدرسوں کو ہم صحیح ڈھنگ سے کوآپریٹ کریں نا، بچوں کی تھوڑی آواز اچھی ہوتی تو یہ گویے بن جاتے ہیں، اور ایک دو تقریر رٹ لی نا اور حوصلہ، ارے اب کون جائے پڑھائی، چولہے بار میں جائے پڑھائی، اب علامہ بن گئے، خطیب زمان، خطیب دورہ، اور جس کو کچھ نہیں آیا شمع شبستان رضا زندہ باد، یہ لکیر یہ فقیر یہ لکیر یہ فقیر، اور سب سے پہلے یہ اللہ کی بندیاں پھنستی ان کے چکر میں، یہ ادھر بیٹھی نا دائیں سے ہاں، کچھ جائیں گے ہماری ساس کو قبضہ میں کر دیجئے، ہماری نند قبضے میں آ جائے، ہمارا شوہر ہمارے قبضے میں آ جائے، ارے تم سب اللہ کے قبضے میں رہو سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، ہاں قبضہ کروانے جاتی ہیں، 10,000 20,000 دے کے آتی ہیں، اچھا آپ کہیں کس سے 20,000 دے کے آئیں، گھر میں کہیں تو کوٹی جائے، چھپکے سے دے کے آ جاتی، یہ اللہ کی بندی کر اللہ کی مہربانی سے کرم سے کوئی امید بندھی نا تو آپ پورا خاندان یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، تو لڑکی نے تمہاری قبر کھودا ہے کیا، لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے، پورا گھر دعا میں اللہ لڑکا اللہ لڑکا یا اللہ لڑکا، چاہے بڑھاپے میں کوٹ کوٹ کے مارے ہوئے، دے لڑکا دے لڑکا۔ کسی عورت کے اگر لگاتار 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی نا تو اس کی زندگی دشوار، پورا خاندان نکٹی کہاں سے آ گئی، ارے مر نہیں جاتی، 4 بچی پیدا کر دیا اس نے، اب اس میں اس کا کیا قصور بھائی صاحب، ارے حالات ہیں کہ نہیں ہے، ہاں تو اس میں سن لیجئے، آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں دوا کرا کر کے بڑھا گیا ایک دم، لندن برطانیہ کینیڈا جرمنی، اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے، ہم 2 ہمارے 15، چنکی پنکی لہک مہک چہک گڑیا منی چنی، ہاں چڈی ملی تو بنیان نہیں، بنیان ملی تو چڈی نہیں، روٹی ملی تو سب پل جاتے، اللہ کیا تیری شان ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں دینے پہ آیا 10 دے دیا، جس کے گھر میں بھرا پڑا ہوا نہیں دینا ٹھنگا، تیری عزت کی تیسی۔ تو وہ عورت جو بابا فرید کی آئی نا
3-4 بچیاں جوان ہو گئی، پیسے تھے نہیں بیچاری کے پاس. کہا بابا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، کچھ پیسہ ویسا دے دیجئے، شادی کر دوں. تو بابا فرید نے کہا بیٹیا اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو وہ در نہیں چھوڑنے کو تیار. نہیں بابا کچھ دینا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کو کچھ دینا ہی پڑے گا. بابا بالکل پیچھے ہی پڑ گئی ہاتھ پیر دھو کر کے. تم نہیں مانو گے، ابھی ہم جنازہ پڑھا دیں گے، سمجھ لو بیٹا، زندوں کی. بابا کچھ دے دیجئے، بابا کچھ دے دیجئے. ان کو ترس آ گیا بابا کو. آہستہ 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 توجہ ہے میری طرف دیکھیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ کوئی مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. وہ گئی جلدی سے ایک ڈھیلا پکڑ کہیں سے لائی، اٹھا کر کے بابا کے ہاتھ میں دیا. بابا نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر دم کر دیا اس پہ، تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. کہا لے جا اللہ کی بندی اور اپنے بچیوں کی شادی کر لینا. کہا ٹھیک ہے حضرت. نسخہ اسے معلوم ہو گیا. گھر آئی تو پورے گھر کی دھلائی کیا اس نے، نہایا دھویا، وضو کیا، خوشبو لگایا، پورا گھر صاف کیا، باوضو ہو کے بیٹھی اور اتنا ڈھیلا لے کے آ گئی. ہاں پورا جھوا میں بھر کے بیٹھ گئی. اب پڑھنا شروع کیا پورا سورہ اخلاص. یہ حضرت نے تو 3 بار پڑھا تھا، میں 300 بار پڑھوں. سب کو سونا بنانا ہے، ہاں سب کو سونا بنانا ہے. پڑھتی رہی 300 بار پڑھ لیا. دن بھر ہو گئے، رات بھر، 3 دن 3 رات پڑھ پڑھ کر کے اس کے چہرے کی ہوائیاں دیکھنے کے لائق تھیں. برا حال اس کا. آئی وہ حضرت بابا فرید کی خدمت میں تو شکایت بھیڑ ہے، بابا ہم جب ڈھیلا لے کے آئے تھے آپ کے پاس تو نہ تو آپ نے غسل کیا تھا، نہ آپ نے وضو کیا تھا، نہ گھر صاف کیا آپ نے. ایسے 3 مرتبہ پڑھ دیا تو سونا بن گیا تھا. اور ہم 3 دن سے غسل کر کے، وضو کر کے، نئے کپڑے پہن کر کے، پورا گھر صاف کر کے، 3 مرتبہ نہیں حضرت 300 اور بلکہ 3 دن 3 رات سے قل ہو اللہ شریف پڑھ رہے، ایک کو ڈھیلا سونا نہیں بنا. یہ کیا بات ہے؟ کیا کمی ہمارے پڑھنے میں ہے؟ بابا فرید نے آنکھیں جھکا لی. آج کل کا کوئی پیر ہوتا نا، کیا سینہ پھول گیا، کیا کرامت میری ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیر صاحب. بابا فرید نے کہا بیٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کمی کیا پوچھ رہی ہے تو؟ سب کچھ تو نے کر لیا، کمی کیا تھی پتا ہے؟ تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں، تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی، اس لیے ایسا نہیں ہوا. تو عملیات پڑھ کر کے آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بڑے قابل آدمی بن گئے. سمجھ رہے؟ دھیان رہنا چاہیے جتنے نمبر کا کارتوس جس بندوق میں لگتا ہے اتنے ہی نمبر کا لگے گا اس میں. بابا فرید نے جو نسخہ دیا نسخہ صحیح تھا، مگر وہ نلی ٹھیک نہیں تھی جس میں وہ بارود سیٹ ہونا چاہیے تھا، گولی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے تو بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اگر کبھی ان سے کرامتیں صادر ہوتی تھیں وہ رات بھر رویا کرتے تھے، اللہ تو نے آبرو بچا لی، اللہ تو نے کرم کیا، میری عزت بچ گئی مولا. اور آج ایک کو کرامت نہیں مگر 50 مولانا، 50 حضرت، خطیب صاحب، نقیب صاحب، شاعر صاحب بیٹھے رہیں گے. پیر صاحب غوث اعظم کو دیکھنا ہے حضرت کو دیکھیے، خواجہ صاحب کو دیکھنا حضرت کو دیکھیے، ان کو دیکھنا ہے ان کو دیکھیے، یہ فلانے کے دلارے ہیں، یہ جگر پارے ہیں، یہ اتڑی پچھونی ہے، یہ فلانے، یہ ڈکانے ہیں. ارے یہ جا رہے تھے تو ٹرین رک گئی ان کے لیے. کیوں جھوٹ بولتے ہو، مکاریاں کرتے ہو؟ یہ زبان رب نے دی ہے خدا کی بات اور یاد میں رطب اللسان رہنے کے لیے.
पूरी रात करामत करामत का। मैंने कई बार कहा, जितने अभी हैं मौजूद ना छोटे बड़के पीर लोग जिनकी करामतों की डुग्गी बजाई जाती है ना, इन सबको रस्सी में बांध करके फिलिस्तीन भेज दो। अब दिखाओ करामत। मैं करामतों का मुनकिर नहीं, मगर ऐसी फुकटिया गिरधारी करामत भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। वो करामतें थी ऐसी, दिखाई नहीं जाती थी, जब जरूरत पड़ती थी तो अल्लाह अपना करम फरमाता था और वली अपने आंसुओं की बौछार पेश करता था अल्लाह के दरबार में, अल्लाह आबरू रखा करता। सब्र और तहम्मुल से काम लिया कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाकीज़ा सहाबी है हुजूर के, लंबी उम्र पाई थी, सादगी पसंद थे। जब उनको एक इलाके का गालिबन यमन का गवर्नर बनाया गया तो बिल्कुल सादा कपड़ा पहनते थे। आज किसी को मौका मिल जाए माशाअल्लाह ठाट बाट से दूरिये से पहचान लो कि हो गवर्नर साहब आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम सिंपल सा साधारण सा आपका अंदाज था। एक दिन बाजार में चले जा रहे थे, कहीं बाहर का कोई व्यापारी आया था, उसने कहा ए भाई साहब इधर आइए, ये मेरा सामान उठाइए और हमारी उस दुकान पे छोड़ के आ जाइए। हजरत सलमान फारसी ने ये नहीं कहा मैं गवर्नर हूं, सामान उठाया सर पे लादा आपने। गवर्नर किसको कहते हैं? जिसकी सिग्नेचर नोट पर होती, नोट पर, वो गवर्नर। सामान लेके बाजार से गुजर रहे, तो जो लोग पहचानते थे वो भाग के गए, अरे नौलो कमिया जलील, तुझे पता है कौन है? ये गवर्नर है, गवर्नर यमन के, तूने इनके सर पे लाद दिया सामान, शर्म नहीं आती तेरे को? अब वो आ गया, हजरत माफ कर दीजिए, अरे हजरत माफ कर दीजिए, उतार दीजिए हजरत, उतार दीजिए। सलमान फारसी कहते हैं मैंने एक नेक काम का इरादा किया है, तेरा बोझ तेरे दुकान तक पहुंचाने के लिए, सो मैं वो पहुंचा कर दम लूंगा। क्या ऐसा भी कोई गवर्नर हो सकता है? अरे एक वर्कर बन जाता ना किसी पार्टी का तो वो भी बेटा पगलाया फिरता है। ये गवर्नर की शान है, जब कहीं जाके इस्लाम फैलाया, हम जैसे लोगों की से इस्लाम फैल सकता है? गले फाड़ फाड़ करके हम चिल्ला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कितने लोगों पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी। किसी को पता नहीं है किसका ट्रांसफर किस वक्त होने वाला है। हाँ, इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोंगटा कांप उठता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद जिम्मेदारी क्या होती है मुसलमान की। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, गोश्त खाने का नाम हमने मुसलमान बना रखा है। हमसे ज्यादा हमारे बिरादरान वतन खाते हैं गोश्त, बहुत ज्यादा खाते हैं। कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान है? जी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी भी बहुत अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अच्छा अच्छा कुर्ता पहनते हैं। ये अलग बात है गेरुआ रंग रहता है मगर कुर्ते पहनते हैं। क्या टोपी लगाने का नाम मुसलमान है? हमसे बड़ी बड़ी टोपी हमारे प्रधानमंत्री भी लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। खाओ वो जो खाने का हुक्म अल्लाह रसूल दे, पियो वो जिसके पीने की इजाजत दीन देता हो, चलो उस रास्ते पे जिस पे चलने का आदेश अल्लाह रसूल देते हो, उधर मत जाइयो जिधर जाने के लिए अल्लाह रसूल मना करते हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पे निगाह रखें। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ और बहनों, तुम्हारी गोद बच्चों के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला स्कूल है। इसलिए बच्चों को ढंग की तालीम दो।
بچوں کو پڑھاؤ، تربیت دو. بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. قلم، اس قلم میں دم اتنا ہے نا، 2 لائن لکھ دیا جاتا ہے تو ہمارے مولانا کئی لوگ جیل میں ہیں. یہ دم اس قلم میں ہے. 2 لائن لکھ دے تو پھانسی کی سزا جس کی ہو جاتی ہے اس کو بھی پھانسی کے پھندے سے اتار دیا. یہ قلم میں دم ہے. اور رب نے اس کی اہمیت بتائی، جانتے ہو؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے. میرے رب نے یوں اس کی اہمیت کی قسم نہیں اٹھائی ہے. دم ہے اس قلم میں. اسلام کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک میدان جہاد میں جانے والے مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ اچھا ہے کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے دو. پڑھاؤ اپنے بچوں. سائنس نے بھی اسے ویریفائی کر دیا ہے. ماؤں کے کردار کا اثر بچوں کی طبیعتوں پہ پڑتا ہے. ماں اگر پاکیزہ کردار کی حامل ہوتی ہے تو غوث پاک جیسا ولی پیدا ہوتا ہے. 18 پارہ کا حافظ ماں کے پیٹ سے بن کے آتا ہے. وہاں کون سی کلاس لگی ہوئی تھی؟ رحم مادر میں کون سی اسکول تھی؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی دلی کے راجہ 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی. کون سی کلاس لگی تھی ماں کے پیٹ میں؟ جب پوچھا گیا تھا ان دونوں شخصیات سے تو دونوں کا جواب یہ تھا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی. غوث پاک نے فرمایا اور جب تک وہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی سوتی نہیں تھی. ماں پڑھتی تھی، میں پیٹ میں یاد کرتا تھا. بختیار کاکی نے بھی فرمایا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی. جب تک 14 پارہ پڑھ نہیں لیتی تب تک سوتی نہیں تھی. وہ پڑھتی تھی، میں یاد کرتا تھا. اگر ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے ماں کے قرآن پڑھنے کو حفظ کر سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے بدکرداری کا، گانا سننے کا، فلم دیکھنے کا، ننگی تصویریں دیکھنے کا اثر ضرور بچوں پہ مرتب ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہماری مائیں پاکیزہ ہونی چاہیے. تھا جسے قرآن پڑھنا، گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. بس 5 منٹ. ارے نہیں بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہاں 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا. ایسا نہیں چلنے والا ہے. کل اجمیر شریف پاس یہ دکان لگنے والی ہے جی. اللہ نے پھر کبھی توفیق بخشی تو انشاءاللہ. ہمیں تھوڑی آنے میں بھی تاخیر ہوئی، ڈاکٹر صاحب بھی کافی دیر میں پہنچے، ہم بھی دیر میں پہنچے. راستے کے نشیب و فراز کچھ ایسے تھے، الجھ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے. میں نے دو لقمہ روٹی کھائی ہے اور 5 یا 7 لقمہ چاول کھایا ہے. اسی کو حلال کر رہا ہوں میں. نہیں بس ایک بات کھانا. تو پہلی بات تو یہ سنیے، وہ لوگ جو وہابیوں دیوبندیوں سے میل جول رکھتے ہیں کہ یہ مالدار ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ میل جول گانٹ کے رکھیں، وہ سن لیں، اپنی عاقبت خراب مت کرو. دوستی نبی کے غداروں سے بالکل نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر اس کو صحیح اور سچا مان کر اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ایسے انجانے میں پڑھ لیا ہے تب بھی اس پر توبہ لازم ہے، یاد دلائے جانے کے بعد میں. تو سنیوں، نماز 5 وقتہ پڑھو سنی امام کی اقتداء میں. مسجد بنا کر کے امام کے لیے مت چھوڑ دیا کرو، بیچارہ اکیلے نہ اذان بھی دے، اکیلے نماز پڑھائے. ابھی میں پرسوں کی رات میں اندور سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ
سناوت گیا تھا تقریر کرنے کے لیے. راستے میں ایک مسجد پڑی, وہاں مغرب اور عصر کی نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب تھے, انہوں نے کہا حضرت یہاں پر کوئی جلدی نماز پڑھنے آتا نہیں ہے, اور ہم ہی نماز بھی پڑھاتے ہیں, ہم ہی اذان دیتے ہیں اور ہم ہی صفائی بھی کرتے ہیں. تنخواہ دیکھیے اماموں کے 5,000 6,000 ہے. سب سے پہلے مدرسوں کی ذمہ داری, او مدرسہ چلانے والے مولانا لوگوں کان کھول کے سن لو, بچوں پر محنت کرو شرافت کے ساتھ میں, اللہ کو حساب دینا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کا خودے صحیح نہیں الحمد شریف, کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں نا کہیں انجانے میں اور پیچھے نیت باندھ لیا نا ان کے, تو بس ایسا لگتا ابھی الٹی ہو کہ تبھی الٹی ہو. لہنے جلی نہیں, لہنے مجلہ پڑھتے قرآن شریف کو, اٹھا پٹک مچاتے ہیں بیٹے, اور ایسا کچومن نکالتے ہیں ایک ایک لفظ کا تاکہ جو مولانا آیا نا پیچھے یہ سمجھ جائے میری قابلیت کتنی ہے. پڑھیے پڑھیے قرآن صحیح پڑھیے, اور سن لو قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے. جب کوئی مرا تو سیدھے پہنچے گا, حضرت ہمارے ابا مر گئے, تیجا کی فاتحہ ہیں, سارے بچوں کو بھیج دیجئے, آج دن کی پڑھائی گل. دن بھر بچوں کی تعلیم کا ستیہ ناش, اب پہنچے بیچارے لیے اتنی بڑی پیٹی اور جھومے جا رہے ہیں. بھائی صاحب قرآن یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے, زندوں کی کتاب ہے, زندوں کی. اور رب سے پوچھ لیں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے, تیرے مردے کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے. اور کسی مولانا نے انکار کر دیا نا قرآن خوانی کا تو چندہ بند, ختم, چندہ بند. پہلا ہتھیار ہے چندہ بند مولانا کا. ابھی ہم بہرائچ شریف میں رکے ہوئے تھے, جب حضرت نے پوچھا کہ یہ آمدنی ذریعہ کہاں, قوم کے چندے وندے چندے, کمال ہے ہماری قوم کا بھی, ایک دم فی سبیل اللہ پڑھنا چاہتی ہے, ایک کو پیسہ نہ لگے, فیس ویس سب معاف, کتاب بھی فری مل جائے, ڈریس بھی فری مل جائے, مردود تب بھی نہیں پڑھتا. فری میں ملنے والی چیز کی ویلو نہیں ہوتی ہے. کانوینٹ اسکول کی طرح جب پیسے لگے نا, ڈونیشن بھی دیجئے, فیس بھی دیجئے, ڈریس بھی خریدیے پیسہ لگا کر کے, کتاب بھی لیجئے پیسہ لگا کر کے, تب اسے لگتا ہے یار چھٹی نہیں کرنا ہے, بہت پیسہ لگتا ہے پڑھنے میں. اور مدرسے پہلے سے ہم 50 بچے پڑھا رہے ہیں, بڑے یتیم بچے پڑھتے ہیں, غریب بچے پڑھتے ہیں, سیٹ صاحب نگاہ کر, ابے سٹیائے ہوئے سیٹو عقل کا علاج کر لو, اور مولویوں یہ بات بند کرنا بند کر دو, یتیم بچے پڑھتے ہیں, یہ بولو یہاں مصطفیٰ کے مہمان پڑھتے ہیں, رسول اللہ کے دین کے سپاہی پڑھتے ہیں. یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. کیا مکتوں کی طرح کام کرتے ہو, بڑے مفلس ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, ڈائری بھاگے پھر رہے ہیں. ایک سینٹ جب سٹیاتا ہے نا رمضان میں, یہ کئی دن 50 سینٹ سٹیاتے ہیں. کرلا میں ایک سٹایا ہے, ایک مدرپورہ میں, ایک دارو خانہ میں, ایک جری مری میں, اور ایک خیرانی روڈ پہ, ایک ماتاب کہاں, بس سب آئیے 27 رمضان کو آئیے گا. اب ایک مولوی بیچارہ اس 27 جگہ کیسے پہنچے گا 27 شب میں؟ اسی دن ان کی سخاوت کا طوفان مچتا ہے, بس آپ بانٹ کے فری ہو گئے. تو کیا پہلے رمضان میں اگر چندہ دے دیا تو ثواب کم ملتا ہے؟ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اپنے پیسوں کو لا کر کے حقداروں کو مدرسوں میں, جہاں جو حقدار بتایا گیا نا قرآن کی طرف سے, ان سب تک پہنچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. میں جلسہ کروانے والوں سے گزارش کروں گا, علماء سے گزارش کروں گا, جلسوں کے اوپر پیسے کم خرچ کیجئے, بچوں کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیجئے, بچوں کو صحیح دین سکھائیے, اور اے لوگو 5 وقتہ نماز پڑھیے, ورنہ اتنی بڑی ٹوپی بھی کسی کام نہیں آئے گی اور اتنی لمبی داڑھی بھی کوئی کام نہیں آئے گی. جب دھنائی شروع ہوگی نا, روزے محشر کے جاں گداز بود,
اولین پرشش نماز بود، حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور اتفاق سے دیکھیے اسی میں سنی سب سے زیادہ پیچھے ہے، سب سے پیچھے سنی. کئی جگہ ہم کو پیچھے سے فون بھی آتا، کیا حضرت آپ نماز کی بات کریں؟ کس کی بات کریں بھائی صاحب، کس کی بات کریں؟ اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ اکثر جلسوں میں ایک دو پیر ضرور کا اس کا نام رہے گا کہ حضرت پیر صاحب آئے ہیں، اور جس جلسے میں کوئی پیر آ جائے سمجھ لو اس جلسے کی ستیہ ناش ہو گئی. پھر جلسہ نہیں ہوگا، خطبہ ہوگا پیر صاحب کا. تو یہ قوم کس لیے آئی ہوئی ہے؟ نماز سیکھنے، روزہ سیکھنے، حج سیکھنے، زکوٰۃ سیکھنے، اخلاق سیکھنے، حلال و حرام سیکھنے، چغلی غیبت اس سے کیسے جوا کھیلنا کیا ہے، سٹا لگانا کیا ہے، عیاشی کرنا کیا ہے، بد نگاہی، یہ کون سکھائے گا؟ جنات سکھانے آئے گا ان کو. اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرو علماء کی جماعت، اپنی ذمہ داری سے، ورنہ یہ دھیان رکھنا کوئی بہانہ اللہ کے دربار میں چلنے والا نہیں ہے. بس اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دوں میں، ابھی وقت ہے، نماز پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھنے سے روک دیے جاؤ. جو لوگ حرمین طیبین گئے انہیں پتا ہے مکہ مدینہ کی دونوں مسجدوں میں ہزاروں کرسیاں رکھی، ہزاروں. اب تو ہندوستان میں بھی مسجدوں میں کئی کرسی رکھی ہوئی ہیں، ایک کنٹل کے، 1.5 کنٹل کے آتے ہیں. پڑھ بیٹے پڑھ، ایسے حالت یوں چل رہا، پڑھنا بیٹے. اب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کم بخت کہیں کا. جب تک ٹھیک تھا پڑھنے کے لائق ٹراتا پھر رہا تھا بیٹا، اور جب اللہ نے پکڑ کی نا، ایک نس رب نے کھینچ دی نا کمر کی، کس مائی کے لاڑ کے اندر ہمت ہے سیدھا کر دے اس کو؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ تو ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھ لو. اور آپ کے ساتھ جو عمل جائے گا وہ یہی ہے. یہ عمل جو نماز کا ہے کسی نومنی کو بھی نہیں ملے گا. نومنی کو بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے اتر دفتر پتر ستر ہیں، جائیدادیں منقولہ، زمین، مکان، دکان، گاڑی وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی مرے نہیں، سب چھین رہے ہیں. نماز تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گی. اس لیے ہر کام چھوڑ کر کے نبی رحمت فرماتے 3 کاموں میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت پہ نماز پڑھ لو. کوئی مر مرا جائے تو اب اس کو رکھ کر کے 2 4 دن تک انتظار مت کرو، فلانواں بھی نہیں آیا، ڈھمکواں نہیں آیا ہے. جتنی جلدی اس کے مردے کو قبر کے حوالے کر دو. حضور فرماتے ہیں جب بچی بالغ ہو جائے تو اب اس انتظار میں مت رہو کہ 2 4 کا رشتہ اور طے ہو جائے تب ساتھ. جتنی جلدی ہو سکے بالغ لڑکی کی شادی کر دو. خدا نخواستہ قدم لڑ کھڑائے، باپو اور ماؤ اس کے گناہ کے تم بھی ذمہ دار ہو گے. کچھ پلے پڑا؟ آپ لوگ بولے کچھ سمجھ میں شریف میں آیا؟ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق بخشے. نماز پڑھیے، اچھے کام کیجیے، برائیوں سے بچیے، علماء کا احترام کیجیے، اماموں کی عزت کیجیے، بچوں سے پیار کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے. میرے آقا فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اکریمو کریما کل قوم. ہر مذہب کے بڑے کی عزت کیا کیجیے، ہر مذہب کے بڑے کا سمان کیا کیجیے. اسلام کو بچانے کے لیے تیار رہیے، اور اپنے دیش کو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک 1 سینٹی میٹر زمین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم.
مصطفیٰ